میں حضرت سید شہداء علیہ السلام. تو اسی عنوان سے میں سوال پیش کرنا چاہوں گا کہ امام زمان علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کے آپس میں کیا شباہتیں ہیں، اس پر بھی اگر ایک وضاحت ہو جائے. ظاہر ہے کہ جو ہمارا وقت کا امام ہے اور امام حسین علیہ السلام بھی جی ہمارے امام ہیں، لیکن ان کا بھی ایک معین وقت تھا. اس وقت تک بظاہر امام تھے، لیکن وہ باطن تو ہمارے ہمیشہ کے لیے امام رہیں گے. جی بے شک. تو دونوں کے اندر بہت ساری شباہتیں پائی جاتی ہیں. مثال کے طور پہ امام حسین علیہ السلام بھی رسول اللہ کے نائب ہیں، خلیفہ ہیں، وصی ہیں، ولی ہیں. امام زمان علیہ السلام بھی ولی ہیں، نائب ہیں، جانشین ہیں، خلیفہ ہیں، سب کچھ ہیں. اسی طریقے سے امام حسین علیہ السلام نے قیام کیا، اور اس قیام میں دو شکلیں ہو سکتی. بظاہر تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ شہادت واقع ہوئی. بظاہر اگر کوئی فکر کرے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ شکست ہوئی، لیکن امام حسین علیہ السلام کو شکست نہیں تھی. اور امام حسین علیہ السلام ہمیشہ سے سرخرو اور سرفراز و کامیاب تھے. امام زمانہ علیہ السلام بھی قیام کریں گے، اور اس قیام میں امام زمانہ علیہ السلام کو ہر اعتبار سے بظاہر بھی اور باطن بھی ہر اعتبار سے امام کو سرفرازی اور کامیابی نصیب ہوگی. امام زمانہ علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام نے یوم عاشورہ حل منا سلم ینصرنا کی آواز بلند کی تھی، اور امام زمانہ بھی آج وہی صدا بلند کر رہے ہیں. بس فرق ہے کہ دونوں مظلوم امام ہیں. امام حسین علیہ السلام بھی مظلوم ہیں، امام زمانہ عجل اللہ تعالی شریف بھی مظلوم ہیں. لیکن اگر غور کیا جائے تو اس زمانے کا امام زیادہ مظلوم ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کل کا امام جب کہتا تھا کہ ہماری مدد کرو، تو اس وقت ان کے ساتھ اکبر جیسا بیٹا تھا، عباس جیسے بھائی تھے، اور اون محمد جیسے ان کے بھانجے تھے، قاسم جیسا بھتیجا تھا، امام سید سجاد جیسا بیٹا تھا. لہذا تمام طاقتیں موجود تھے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ. لیکن آج کا امام یک و تنہا ہے. آج بھی حل منا سلم ینصرنا کی آواز بلند کر رہا ہے، لیکن امام تنہا ہے. ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم امام کی نصرت کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کریں، تیار کریں. اور امام زمانہ علیہ السلام کے لیے جس طریقے سے لوگوں نے امام حسین کو خط لکھ کے بھیجا، لکھا کہ آپ آ جائیے، ہم آپ کی خدمت کریں گے، ہم آپ کو اپنا ولی تسلیم کرتے ہیں، تمام چیزیں جو خطوط لکھے گئے، اسی طریقے سے آج امام زمانہ علیہ السلام کو بھی ہم لوگ ہر نماز میں دعا کرتے ہیں، بلاتے ہیں. بس فرق یہ ہے کہ اس دور میں بھی کچھ افراد ایسے تھے کہ جو امام کے حقیقی چاہنے والے تھے، جو کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ گئے، اور آج وہ ہیں کہ جو امام کو بلا رہے ہیں عریضہ لکھ کے، دعائیں کر کے کہ امام آ جائیے. امام حسین کے دور میں بھی بہت سارے لوگ تھے کہ جو بلا تو رہے تھے بظاہر، لیکن اندر سے آمادہ نہیں تھے. یہی وجہ ہے کہ جب وہ آئے تو وہ لوگ پلٹ گئے اور امام کا ساتھ نہ دیا. اسی طریقے سے امام زمانہ علیہ السلام کو بھی بہت سارے ایسے افراد ہیں کہ جو بلا رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں مولا تشریف لے آئیے، لیکن جب امام آئیں گے تو کیونکہ اندر سے آمادگی نہیں ہے، امام کے لیے آمادہ نہیں ہے ان کو تسلیم کرنے کے لیے اور ان کے احکامات کو ماننے کے لیے. لہذا جب امام آئیں گے تو بہت سارے افراد ہوں گے جو پلٹ جائیں گے. امام حسین علیہ السلام نے بھی اپنے چاہنے والوں کا امتحان لیا تھا اور چراغ کو بجھا دیا تھا، اور بجھانے کے بعد کہا تھا کہ تم لوگ چلے جاؤ، اگر تم جنت چاہتے ہو تو ہم جو ہے جنت کی ضمانت دیتے ہیں تم کو. لیکن کوئی بھی نہیں گیا. یہاں تک کہ امام حسین علیہ السلام نے کہہ دیا تھا کہ اگر تم ہم کو بچانے آئے ہو تو جاؤ میرے ساتھ. ایک شخص سے کہا کہ تم یہاں سے علی اکبر کو لے کے جاؤ اپنے ساتھ میں، اور لے جانے کے بعد سب کو دکھانا اور کہنا کہ دیکھو میں اکبر کو بچا کے لایا ہوں. تم قاسم کو لے جاؤ، لے جا کے بتانا کہ میں قاسم کو بچا کے لایا ہوں. تم اون محمد کو ساتھ میں لے کے جاؤ اور ان کو ساتھ میں لے جانا. اور یہ ایسا نہ ہو کہ تم کو دیکھنے کے بعد لوگ کہیں کہ تم حسین کو تنہا چھوڑ کے آئے ہو، بلکہ امام نے پورا انتظام کر دیا تھا کہ تمہیں شرمندگی نہ ہو، جا کے وہاں کہنا کہ میں اکبر کو بچا کے لے کے آیا ہوں. لیکن وہ امام کے چاہنے والے تھے اور امام کے ایسے انصار تھے کہ جو امام کے اوپر اپنی جان کو نچھاور کرنا چاہتے، قربان کرنا چاہتے تھے. اور یہی شباہت ہے آج ہمارے زمانے کے امام کے لیے کہ امام کے ایسے چاہنے والے ہوں گے، ایسے افراد ہوں گے کہ امام ان سے مدد کے لیے جب ان کے لیے کہیں گے تو وہ اپنی جانیں دینے کے لیے تیار ہوں گے. اور ظاہر ہے کہ لشکر حسینی ایسا تھا کہ جس کے لیے
मौला अब्बास ने लईनों को एक मरतबा बुला के कहा था कि लईनों, कोई औनो मोहम्मद, अली अकबर, कासिम और मेरे मुकाबले में मत आना, ये लश्कर हुसैनी है, ये अब्बास का लश्कर है, इसके मुकाबले में ना आना, इसलिए कि अब्बास का लश्कर वो है कि अगर इसके मुकाबले में आओगे तो तुम्हारी सिर्फ गर्दनें ही दिखेंगी जमीन के ऊपर, तो तुम्हारे जिस्म के ऊपर नहीं दिखेंगी। ये मौला अब्बास ने करबला के मैदान में कहा था। और उसी तरीके से इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि एक ज़माना आएगा कि जब मेहदी का ज़हूर हो जाएगा, उस दौर